بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. طلبہ سبق نمبر 218 اور اب الوطء الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ کا یہ آخری سبق ہے. اس میں ہم بات کریں گے حد زنا کی شرائط میں سے آخری 3 کا ذکر. نمبر 1 توافق الجانبین علی الزنا، کہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں سے ہر ایک کا زنا کے اوپر متفق ہونا ضروری ہے. اگر ایک زنا کہہ رہا ہے دوسرا نکاح کا اقرار کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی. دوسری شرط کہ زانی کی ملکیت، اور وہ عورت باندھی ہے، زانی کی ملکیت ثابت نہ ہو حد لگنے سے پہلے اس کے اوپر. اگر زانی کی ملکیت ثابت ہو گئی ہے پھر بھی حد ساقط ہو جائے گی. اور نمبر 3 وجود الامیر، یعنی امیر کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر حد ساقط ہو جائے گی، حد پھر لازم نہیں ہوگی. تو ان 3 کا ذکر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ یہ باب تفصیلی باب تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. اچھا، ان 3 میں سے پہلی جو ہے اور مجموعی طور پر 5ویں اس کا ہم ذکر کر لیتے ہیں، کہ جس میں ہم نے بات کی تھی کہ دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے زنا کے قول پر. تو فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا، پہلے عبارت پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ تشریح کی طرف آتے ہیں. من اقر 4 مرات فی مجالس مختلفة انه زنا بفلانة قالت هي تزوجني، او اقرت بالزنا قال الرجل تزوجتها فلا حد عليه وعليه المهر في ذلك، ان دعوى النكاح يحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين اورث شبهة فاذا سقط الحد وجب المهر تعظيما لخطر البصر. اقرار کیا ایک شخص نے 4 مجالس کے اندر 4 مرتبہ کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کر لیا ہے، اس سے تو زنا ثابت ہو گیا. پھر عورت کہتی ہے کہ نہیں، اس نے تو میرے سے نکاح کیا ہے، زنا تو نہیں کیا. یا اس کے برعکس ہوا کہ عورت زنا کا اقرار کر رہی ہے، مرد نکاح کا اقرار کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حد ساقط ہو جائے گی، مرد پر بھی عورت پر بھی. اور جب حد ساقط ہوگی تو مرد پر مہر لازم ہے. اس میں دلیل دیتے ہیں کہ نکاح کا جو دعویٰ ہے چاہے مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، یہ صدق اور سچائی کا احتمال تو رکھتا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کیا ہو. اور جب نکاح کا جو یہ دعویٰ ہے صدق کا احتمال رکھتا ہے تو یہ پھر دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک طرف سے تو نہیں ہوتا نا، جانبین سے ہوتا ہے. لہذا اس نے ایک شبہ پیدا کر دیا ہے، اس وجہ سے حد ساقط ہوگی. جب حد ساقط ہوگی تو پھر مہر لازم ہوگا، کیونکہ دارالاسلام کے اندر بوزہ کا استعمال وہ یا تو نکاح یا ملک یمین کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر کسی اور وجہ سے ہوگا تو پھر یا تو حد لگتی ہے، تو اگر ملک یمین بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ نکاح ہے تو پھر اس کی وجہ سے مہر لازم ہوتا ہے، کیونکہ بوزہ جو ہے عورت کی، اس کی جو تعظیم ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے. ومن زنا بجاریة فقتلها فإنه يحد وعليه القيمة، معناه قتلها بفعل الزنا أنه جنى جنايتين ويوفر على كل واحد منهما حكمه. ونبي يوسف رحمه الله لا يحد أن تقرر ضمان القيمة سبب لملك الأمة فصار كما إذا اشتراها بعدما زنا بها، وعلى هذا الاختلاف. واعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه كما إذا ملك المسروق قبل القطع، فهما أنه ضمان قط فلا يوجب الملك لأنه ضمان دم، ولو كان يوجبه فإنما يوجبه في العين ما في الهبة في هبة المسروق لا في منافع البضيع لأنها استوفيت، والملك يثبت مستندا فلا يظهر في المستوفى لكونها معدومة. وهذا بخلاف ما إذا زنا بها فأذهب عينها يجب عليه قيمتها ويسقط الحد لأن الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء وهي عين أورثت شبهة. حاصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک باندی کے ساتھ زنا کر دیا مثلا، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، یعنی اسی زنا کے دوران ہی زیادتی کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا. فرماتے ہیں کہ اس پہ حد بھی آئے گی اور اس پر قیمت بھی اس باندی کی لازم ہوگی.
یہاں پر مثال باندی کی دی جا رہی ہے، آزاد عورت کی کیوں نہیں دی؟ تو آزاد عورت کے اندر تو بال اتفاق حد بھی آئے گی اور اس کی دیت بھی آئے گی، لیکن باندی کے اندر تھوڑا اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور طرفین کا۔ تو فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ کہ فعل زنا کے ذریعے سے اس کو قتل کرے، 2 جنایتیں کر لی ہیں، لہذا ہر ایک جنایت کا حکم الگ الگ اس کو دیا جائے گا اور اس سے لیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ لا یحد، حد اس شخص سے نہیں لیں گے، البتہ قیمت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ قیمت کا جو زمان کا ہم نے اس کے اوپر تقرر کیا ہے، قیمت کا زمان اس پر لازم کیا ہے، تو یہ سبب ہے باندی کی ملکیت کا، اور یہ ملکیت مستند ہوگی پہلے کے ساتھ۔ تو اگر اس نے زنا کے بعد اس کو اس کا زمان دے دیا تو وہ اس کا مالک بن گیا، تو اس سے ایک شبہ پیدا ہو جائے گا، وہ ہے کہ یہ اس کا مالک ہی تھا۔ یہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے زنا کے بعد اس کو خرید لیا، اور یہ بھی اسی اختلاف پر ہے کہ اگر زنا کے بعد شخص خرید لیتا ہے باندی کو، تو اس صورت کے اندر امام ابو یوسف کے نزدیک اس پہ حد نہیں لگتی، طرفین کے نزدیک پھر بھی لگتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اختلافی صورت کی مثال ہی دے دی ہے، تو اختلافی نظیر لے کر آئے ہیں، پر امام ابو یوسف کے نزدیک حد اس پہ ساقط ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ملکیت کے سبب کا پیش آ جانا، یعنی زمان کا حد کے قائم ہونے سے پہلے تو یہ حد کے ساقط ہونے کو واجب کرتا ہے، لہذا یہاں پر حد ساقط ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال بھی دیتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ، کوئی شخص چوری شدہ چیز کا مالک ہو جائے اور ابھی تک اس کا ہاتھ نہیں کٹا، اس سے پہلے وہ چوری شدہ چیز کا مالک ہو جائے کہ اس کو مسروق نہیں، مسروق من ہو، جس سے چوری کی اس نے وہ چیز چور کو گفٹ کر دی، مثلا ہبہ کر دی، تو اس سے وہ مالک ہو گیا۔ مالک ہونے سے وہ ملکیت مستند ہوتی ہے ماقبل کی طرف، تو اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے اور حد ساقط ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی حد ساقط ہونا چاہیے۔ طرفین فرماتے ہیں کہ یہ ایک قتل کا زمان ہے، کوئی زمان ملک نہیں ہے کہ یہ جو اس کے اوپر ہم لازم کرتے ہیں بھئی آپ اس کا زمان دے دو، اس کی قیمت دے دو باندی کی، تو یہ قتل کا زمان ہے، اور جو قتل کا زمان ہوتا ہے وہ ملکیت کو ثابت نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک دم ہوتا ہے، یعنی زمان و دم ہوتا ہے، خون بہانے کا زمان اس پہ ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے وہ ملکیت کو ثابت نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، اگر ملکیت کو ثابت کرتا تو پھر ہم آگے ملکیت کے مستند ہونے کی بات کرتے۔ اگر ہم چلو مان لیتے ہیں کہ یہ ثابت کرتا ہے، روکانہ یوجبو، اگر یہ ملکیت کو ثابت کرتا بھی ہے یہ زمان، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو عین چیز کے اندر ملکیت کو ثابت کرتا ہے، یعنی باندی کے عین میں ثابت کرتا ہے۔ جس طریقے سے چوری شدہ کی آپ نے مثال دی، تو وہ چوری شدہ جو چیز تھی اس کے عین کے اندر ملکیت کو ثابت کیا، اس لیے ہاتھ کٹنے سے بچ گیا، ہاتھ ساقط نہیں ہوئی۔ لا فی منافع البوزہ، بوزہ کے جو منافع ہیں اس کے اندر تو ملکیت ثابت نہیں کرتا یہ زمان، اور اس نے جو باندی کو استعمال کیا تو اس کی بوزہ کو استعمال کیا ہے، اور بوزہ کے منافع جب استعمال کیے وہ تو منافع تھے، ان کا کوئی وجود تھا نہیں، کوئی عین چیز تو تھی نہیں، وہ جو ہی استعمال ہوئے فتلاشا، ختم ہو گئے، ظاہر ہو گئے، تو لینا استوفیت، وہ تو وصول ہو گئے۔ ایک وصول شدہ چیز، ختم شدہ چیز جس کا کوئی ظاہر وجود ہی نہیں ہے، اس کے اندر ملکیت ثابت تو نہیں ہوتی، لہذا ملکیت جو ہوتی ہے وہ مستند ہوتی ہے، منسوب ہوتی ہے ماقبل کی طرف، لیکن فلا یظہر فی المستوفی، ایک چیز جو وصول ہو چکی ہے اس کے اندر ملکیت ظاہر نہیں ہوگی، لیکن یہ معدومتاً، وہ تو معدوم ہو چکے ہیں، لہذا یہاں پر اس نے بوزہ استعمال کیا ہے، اس کے اندر ملکیت ثابت نہیں ہوگی زمان سے، لہذا حد لگنی چاہیے۔ وہذا بخلافی، وضاحت ہے اور ایک اشکال کا جواب بھی ہے۔ امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عورت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اس کی عین چیز کو نقصان پہنچا لیتا ہے، مطلب اس کی آنکھ کو زخمی کر دیا، اندھی کر دیا، اس کو کیونکہ اور عضو کو نقصان پہنچا دیا، تو اس سے آپ بھی کہتے ہو کہ حد ساقط ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَا بِهَا فَأَذْهَبَ عَيْنَهَا، کہ زنا کرے یعنی اس باندی کے ساتھ اور اس کی آنکھ لے جائے، مطلب اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، اس صورت میں اس کے اوپر قیمت لازم ہو جائے گی اور حد ساقط ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وہی قاعدہ یہاں پہ لگے گا کہ یہاں پہ ملکیت ایک عین جثے کے اندر ثابت ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک عین چیز کو خراب کیا، آنکھ کو، اس کی وجہ سے ایک عین چیز خراب ہوئی اور اس کے اوپر زمان آیا، اور وہ زمان اب اس آنکھ کا ہے اور اس آنکھ کی وجہ سے پورے جسم کا ہے، جثہ عمیاء یعنی ایک اندھے جسم کا یہ زمان دے رہا ہے، تو یہاں پر زمان ملک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر منسوب ہوگا ماقبل کی طرف اور اس کی وجہ سے پھر حد ساقط ہو جائے گی۔ وہی عین، وہ ایک
جسہ یعنی ایک اندھا جو جسہ ہے یعنی عضو ہے اس کے اندر یہ ملکیت ثابت ہو جائے گی اور وہ ہے آنکھ. تو اس نے ایک شبہ پیدا کر دیا، اس سے حذاقت ہو سکتی ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ جو منافع ہیں بزا کے اس کے اندر ملکیت ثابت نہیں ہوتی کہ وہ منسوب ہو جائے پھر ماقبل کی طرف، لہذا حد ساقط نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی عین چیز ہے جیسے کہ چوری کی مثال آپ نے دی تھی، چوری شدہ مال کے عین کے اندر یا اس طریقے سے باندھی کو زخمی کر دے تو اس کی آنکھ کے عین کے اندر جو ہے وہ ملکیت ثابت ہوتی ہے اور وہ ملکیت پھر منسوب ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے اور حد ساقط ہوتی ہے، ورنہ نہیں. تو یہ طرفین کا جو قول ہے وہ مفتبی ہے، فتاوی کی کتب میں راجح اس کو قرار دیا گیا ہے. قال وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال لأن الحدود حق الله تعالى وإقامتها إليه لا إلى غيره ولا يمكنه أن يقيم على نفسه لأنه لا يفيده بخلاف حقوق العباد لأنه يستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين والقصاص والأموال منها. وأما حد القذف قالوا المغلب فيه حق شرعي فحكمه كحكم سائر الحدود التي هي حق الله تعالى. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل جس کو خود خلیفہ نے کر لیا اور اس کے اوپر کوئی اور امام یا خلیفہ ہے ہی نہیں، کوئی خلیفہ ہے اور اس نے مثلا زنا کر دیا، اس نے شراب پی لی، اس نے کوئی تہمت کسی پہ لگا دی اور اس کے اوپر کوئی اور امام نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ بھئی وجود الامیر ضروری ہے حد کے لازم کرنے کے لیے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر حد نہیں ہوگی. ہاں البتہ جو قصاص ہے وہ اس خلیفہ کے اوپر بھی ہوگا، اگرچہ اس کے اوپر کوئی اور خلیفہ نہ ہو. اگر اس نے کسی کو حق قتل کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. انہ یؤخذ به، بس یہ قصاص کے حوالے سے اس سے مواخذہ کیا جائے گا، وبالاموال اور اموال کے حوالے سے اس سے مواخذہ کیا جائے گا، تو کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. تو لہذا جو حقوق اللہ ہیں وہ تو چلو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور اس کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر رعایا پر حکم کرتا ہے. تو وہ اگر اس سے اوپر کوئی اور امیر ہے تو وہ تو اس سے حد وصول کرے لیکن یا اس پہ حد جاری کرے، لیکن اگر اس سے اوپر کوئی نہیں تو اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے. جہاں تک بات حقوق العباد کی ہے تو حقوق العباد تو خود جس کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو اختیار دی ہے کہ آپ خود وصول کریں اگر آپ چاہتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ بندے موجود ہوتے ہیں تو وہ پھر امیر سے بھی اپنا حق وصول کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حدود اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ان کا قائم کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں. اور امام کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر حد جاری کرے، کسی اوپر کوئی اور امام نہ ہو تو خود اپنے اوپر حد جاری بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حد کا فائدہ کیا تھا کہ زجر ہونا، دوسروں کو تنبیہ ہونا اور خود اس گناہ سے بچ جانا. تو یہی ہے کہ خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا. تو ایک آدمی اپنے اوپر جب حد جاری کرے گا تو وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے بچے گا. اچھا، دوسرے ہے کہ قاضی جو ہوتا ہے اور امیر جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے اوپر حد جاری کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اپنے اوپر. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر حد تو ساقط ہو جائے گی، بخلاف حقوق العباد کے، قصاص وغیرہ کے اور اموال کے. لأنه يستوفيه ولي الحق، کیونکہ وہ تو حق والا وصول کرتا ہے نا، امام تو نہیں کرتا. یعنی اما بتمکینہ او بالاستعانۃ، یا تو یہ کہ امام اس کو خود قدرت دیتا ہے کہ اپنے حق کو وصول کرو، یا یہ کہ وہ خود مسلمانوں کے جو لشکر ہیں، مسلمانوں کی جو جماعت ہے، مانع ان کی جمع ہے، تو یعنی جنگجو جماعت جو ہے اس کی وجہ سے وہ مدد طلب کر کے ان سے تو وہ پھر بھی اپنا حق وصول کر سکتا ہے. لہذا فرماتے ہیں قصاص اور جو اموال ہیں وہ حقوق العباد میں سے ہیں، اس کو ہم امیر سے بھی وصول کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات حد قذف کی ہے، حد قذف یہ اس میں حق العبد بھی ہے کہ دوسرے بندے کے اوپر زنا کی تہمت اور اس کی عزت کو تار تار کیا گیا، اور دوسری طرف یہ حق اللہ بھی ہے کہ اللہ کی حدود کو اس نے پامال کیا. تو فرماتے ہیں کہ اس میں غالب کیا ہے، بعض حدود ایسی ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، جو حد زنا ہے اور حد شرب ہے اور حد سرقہ ہے باقی. لیکن بعض حدود ایسی ہیں جن میں حق العبد اور حق اللہ دونوں بھی ہیں لیکن حق اللہ غالب ہے. تو یہ حد قذف اسی میں سے کہ حق اللہ اس میں غالب ہے. المغلب فیہ حق شرعی، اس میں غالب جو ہے وہ شریعت کا حق ہے، یعنی اللہ کا حق ہے. اس کا حکم بھی ان ساری حدود کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یعنی اگر امیر یا خلیفہ
وہ اگر کسی کے اوپر تہمت لگا لیتا ہے زنا کی تو اس کی وجہ سے اس کو حد نہیں لگے گی، کیونکہ حد یہ حدود اللہ ہے، تو اس کو جاری کرنا امیر کا کام ہے، اس سے اوپر کوئی اور امیر ہے نہیں ہے، تو اس لیے وہ جاری نہیں ہو سکے گی۔ تو اسی کے ساتھ یہ بہت تفصیلی باب آپ نے اختتام کو پہنچا، جس کے اندر ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ کس وطی کو ہم زنا کہیں اور کس کو زنا نہ کہیں، کس سے حد لازم ہوگی اور کس سے لازم نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔